بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوری دنیا میں جوز کی جو آبادی ہے وہ ہے 15.7 ملین، یعنی 1.5 کروڑ کے آس پاس، جبکہ اپنے ہندوستان میں صرف ممبئی کی آبادی 2 کروڑ 70 لاکھ ہے۔ تو گویا کہ جتنی آبادی ممبئی سٹی کے اندر ہے اتنی ہی آبادی پوری دنیا میں یہودیوں کی ہے۔ دنیا میں میجر ریلیجس گروپ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کرسچن کی سب سے زیادہ آبادی ہے، 32% کرسچن ہیں، مسلمز 23% ہیں، ہندوز 15% ہیں، اور جوز سب سے لاسٹ میں دیکھیں کہ 0.2% ہیں۔ امریکہ کے اندر جوز 1.9% ہیں، جبکہ ہندوستان کے اندر ہم لوگ 14.3% ہیں۔ امریکہ کے اندر تقریباً جوز 50 لاکھ کے آس پاس ہیں، اور ہم ہندوستان کے اندر تقریباً 15 کروڑ کے آس پاس ہیں۔ یہ فرق ہے تعداد میں۔ اس کے علاوہ جہاں مسلمانوں کے پیچھے ایک شاندار ماضی ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے تقریباً 600-700 سال تک حکومت کی، وہیں پر جیوز کے پاس شاندار ماضی نہیں ہے، بلکہ جیوز کے پیچھے بہت ہی بھیانک ماضی ہے، جہاں پر ان کو ظلم ستم اور ان کو بہت ساری سماجی، سیاسی اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ نہ صرف یہ کہ USA کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جوز کا کوئی بھی اسٹیٹ پوری دنیا کے اندر نہیں تھا۔ جوز پر پچھلے 2000 سال سے دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم و ستم ہوتا رہا، چنانچہ ان کو جرمنی سے 1182 میں نکال دیا گیا، اسی طرح انگلینڈ سے 1290 عیسوی میں، فرانس سے 1306 عیسوی میں، اسی طرح دوبارہ 1394 عیسوی میں، آسٹریلیا سے 1421 عیسوی میں، اسپین سے 1492 عیسوی میں، پرتگال سے 1497 عیسوی میں، یوکرین سے 1648 عیسوی میں۔ ان ممالک کے بادشاہوں نے، جس میں بیشتر کرسچن تھے، جوز کو اپنے ملکوں سے بے دخل کیا، ان کو باہر کیا۔ وہ اقلیت کی حیثیت وہاں رکھتے تھے، اس لیے ان پر ظلم و ستم اس انداز میں ہوا کہ یہاں تک کہ ان کو ان کنٹریز سے باہر نکال پھینکا۔ جیوز کی زیادہ تر تعداد عیسائیوں کے اندر رہی ہے، اور عیسائیوں نے ان پر مختلف بہانوں سے بہت ہی زیادہ ظلم کیے، چنانچہ ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ اکنامی کو مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان پر یہ الزام تھا کہ وہ لوگ کنویں کے اندر زہر پھینک دیتے ہیں، بچوں کو قربانی دے دیتے ہیں، بلکہ گاڈ کا مرڈر کرتے ہیں۔ یہ سب الزامات عیسائیوں نے ہمیشہ یہود پر لگایا، اور پھر ان پر سماج کے اندر جو ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ کا بہت ہی بھیانک باب ہے۔ ہی نہیں، ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو چند سالوں کے اندر قتل کر دیا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی جتنی بھی تعداد ہے، پوری تاریخ میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو کبھی بھی کسی بھی دشمن نے قتل نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی کمیونٹی کے اتنی بڑی تعداد میں قتل ہونے کی کوئی بھی واردات تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب آئیے دوسرے نقطے پر بات کرتے ہیں کہ یہودیوں کی لابی امریکہ کے اندر کتنی طاقتور ہے اور کیسے یہ طاقتور ہو گئی۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ امریکہ کے اندر یہودیوں کی لابی اتنی طاقتور ہے کہ آج بھی اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر امریکہ پوری طرح اسرائیل کا نہ صرف ساتھ دے رہا ہے بلکہ اس نے اپنے خزانہ کو کھول دیا ہے۔ تو ایک بک ہے جیوز پاور انسائیڈ دا امریکن جیوز اسٹیبلشمنٹ، جو گولڈ برگ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے جوز کا مطالعہ کیا ہے، اور اس میں جوز پچھلے 50 سال سے پہلے کیا تھے اور 50 سال کے بعد ان کی پوزیشن امریکہ میں کتنی طاقتور ہو گئی، اس کو بہت ہی تفصیل سے بتلایا ہے، اور ان کی تنظیموں اور ان کے سماجی ڈھانچے، ان کی تعلیم اور ان کے
ان کے دیگر آرگنائزیشن کے پرفارمنس کے بارے میں پوری روشنی اس میں ڈالی ہے، جس کے چند اقتباسات کے ذریعے ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جیوز 50 سال پہلے کیا تھے اور 50 سال کے بعد کیا ہو گئے۔ گولڈبرگ لکھتے ہیں اینڈ یٹ 50 years after its greatest catastrophe, the Jewish people had dusted itself off and won a place at the table of international decision making. Jews had achieved power. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جو یہودیوں کی پوزیشن تھی پوری دنیا کے اندر، جو قتل عام ہوا، جو ان پر ظلم و ستم ہوا، اس ماضی کو پیچھے چھوڑ کر کے یہودی 50 سالوں کے اندر انٹرنیشنل پیمانے پر ڈیسیزن میکنگ پاور کی حیثیت سے نمودار ہوئے۔ فرام دا ویٹیکن ٹو دا کریملن، فرام دا وائٹ ہاؤس ٹو کیپٹل ہل، the world's movers and shakers view American Jewry as a force to be reckoned with. یعنی ویٹیکن سے لے کر کے کریملن تک اور وائٹ ہاؤس سے لے کر کے کیپٹل ہل تک جتنے بھی سپر پاور ہیں اس دنیا کے اندر، سب لوگ یہودیوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہیں اور ان کی طاقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ The New York offices of the American Jewish Committee and the Anti-Defamation League have become obligatory stops for presidents and prime ministers visiting the United Nations or passing through en route to Washington. جس طرح ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ، جمعیت العلماء ہند، مجلس مشاورت، ملی کونسل، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی بہت ساری تنظیمیں ہیں۔ اس میں 2-3 تنظیمیں بہت طاقتور ہیں جو لابنگ کا کام کرتی ہیں۔ وہ تنظیمیں نیو یارک میں ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ نیو یارک کی جو آفیسز ہیں، ان آفیسوں میں جو لوگ بھی، جو پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز یو این او کا وزٹ کرتے ہیں، یو این او میں جاتے ہیں، وہ یہودیوں کی تنظیموں کی ان آفیسز میں جاتے ہیں تاکہ ان سے وہ اپنے حقوق یا اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے لابنگ کروا سکیں۔ آگے لکھتے ہیں جیوز پاور از فیلٹ ٹو ان اے وائڈ ویرائٹی آف ڈومیسٹک اسفیئرس۔ جیوز کی جو طاقت ہے وہ وہاں لوکل اور ڈومیسٹک پیمانے پر بھی محسوس کی جاتی ہے۔ چنانچہ امیگریشن اینڈ ریفیوجی پالیسی، سول رائٹس اینڈ افرمیٹیو ایکشنز، ابورشنس رائٹس، چرچ اسٹیٹ سپریشن ایشوز اور اسی طرح دیگر مسائل میں بھی یہودیوں کی آواز بھرپور سنی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات کہ یہودی انٹرنیشنل پیمانے پر اور امریکہ میں لوکل اور ڈومیسٹک پیمانے پر کتنے اثر انداز ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہودی کتنی تعداد میں سینٹ اور کانگریس کے اندر پہنچتے ہیں، امریکن پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں۔ چنانچہ ان کی تعداد آپ کو جیسا کہ بتلایا ہے کہ 1.9% ہے، لیکن وہ اپنی تعداد سے کئی گنا زیادہ وہ ہاؤس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ 5.8% وہ ہاؤس میں موجود ہیں اور سینٹ کے اندر 8.2% وہ موجود ہیں، ان کے ممبران موجود ہیں۔ ان کی تعداد 1.9%، لیکن ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ وہ اپنے ممبران، پارلیمنٹ کے ممبران یو ایس پارلیمنٹ کے اندر بھیجنے میں کامیاب ہیں۔ یہودیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1950 میں یو ایس جو اسرائیل کو ایڈ دے رہا تھا وہ ایڈ 300 ملین کے آس پاس تھا، مگر یہودی کی لابی اتنی طاقتور ہے کہ وہ یو ایس یا مڈل ایسٹ کے پالیسی، فارن پالیسی پر اثر انداز تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ وہ یو ایس پارلیمنٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ وہ ایڈ دیں۔ چنانچہ اسرائیل کو دنیا میں یو ایس کا سب سے ایڈ کا سب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، کیسے وہ اتنا پروگریس کر گئے کہ وہ 1.9% صرف امریکہ میں ہیں، باقی سب کے سب کرسچن ہیں یا دوسرے دھرم کے ہیں، مسلمان تھوڑے ہیں، تھوڑے ہندو ہیں، زیادہ تر کرسچنس ہیں، لیکن آخر کیسے وہ 50 سالوں میں اتنے طاقتور ہو گئے کہ ان کی تنظیموں کے پاس پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔
آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو اس کا راز یہ ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے اور اس کے علاوہ کوئی راز نہیں۔ ایجوکیشن میں یہود دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل یہ دیکھ لیجئے کہ نوبل پرائز 1901 سے لے کر کے 2000 تک جو ملا ہے، اس میں 21% نوبل پرائز حاصل کرنے والے جیوز تھے۔ کتنے؟ 21%، جبکہ یہودیوں کی تعداد پوری دنیا میں کتنی ہے؟ 2.5% ہے۔ اگر 2.5% کو دیکھیے اور 21% دیکھیے تو کتنے گنا زیادہ وہ ایجوکیشن کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اور ٹاپ پوسٹوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ اگر مسلمانوں کو دیکھیے تو مسلمانوں نے جو نوبل پرائز حاصل کیا ہے وہ صرف 0.8% ہے۔ مسلمانوں نے کتنا حاصل کیا ہے نوبل پرائز؟ صرف 0.8%، جبکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائی کی، اس کے بعد مسلمانوں کی ہے۔ یعنی آپ بلینز میں ہیں، پھر بھی آپ کے پاس 0.8% پرائز آتا ہے۔ یہ ایجوکیشن کا فرق ہے۔ پروف یہ ہے کہ ایجوکیشن میں یہود کیوں آگے ہیں؟ وہ اس لیے آگے ہیں کہ وہ زیادہ سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا ایوریج کیا ہے؟ 7.7 ایئرس گلوبل ایوریج ہے جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 7.7 ایئرس۔ مسلمان 5.6 ایئرس تعلیم حاصل کرتے ہیں، بدھسٹ 7.9 ایئرس، اسی طرح کرسچنس 9.3 ایئرس، ہندوز 5.6 ایئر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مگر یہودی کتنے سال تعلیم حاصل کرتے ہیں کالجز، یونیورسٹیز میں، اور کتنے سال وہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں؟ نارمل ان کا ہے 13.4 ایئرس، یعنی 13 سال تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے گریجویشن کے بعد کیا وہ تعلیم حاصل کریں گے، یا ایم اے کے بعد یا پی ایچ ڈی کے بعد؟ جی نہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں، وہ ٹاپ پر پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے ہر شعبے میں وہ ٹاپ پر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنی تعلیم جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ وہ ٹاپ پر نہ پہنچ جائیں۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اقلیت کی حیثیت سے ہم 14.3% ہیں، تقریباً 15 کروڑ ہیں، اور ہمارے پاس شاندار ماضی بھی ہے۔ تو ادھر 50-60 سالوں میں ہماری کیا پوزیشن ہندوستان کے اندر رہی ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔ چنانچہ پولٹکس میں یہودیوں کی یہ طاقت ہے کہ وہ امریکن پارلیمنٹ میں اپنے فیور میں نہ صرف قانون بنواتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سفارشیں کرتے ہیں۔ لیکن ہم ہندوستانی مسلمانوں کا پارلیمنٹ میں یہ حال ہے کہ پورے 60-70 سالوں میں صرف ہمارے ایم پیز 30 سے 35 پہنچ پائے ہیں، جبکہ پاپولیشن ہماری ہے 14.3%۔ اس کے حساب سے 73 ایم پی ہمارا ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں کسی بھی طرح پاپولیشن کے حساب سے، لیکن ہم لوگ کتنے ہیں؟ 30 سے 35۔ صرف 1980 میں 49 ایم پیز ہمارے رہے ہیں، باقی سارے جتنے بھی ایئرس ہیں، جتنے بھی سیشنز ہیں، سب میں ہمارے 30 سے 35 سال رہے ہیں۔ یہ ہماری پولیٹیکل طاقت ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی سیاسی پارٹی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ٹیچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہم نہیں بول رہے ہیں، سچر رپورٹ بول دی۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ ایجوکیشنل اپرچونٹیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کے پڑھنے کے لیے اچھے اسکولز اور اچھے کالجز آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ اس میں پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بولتے ہیں کہ لوور کوالٹی آف ایجوکیشن، آپ کے پاس ایجوکیشن جو بھی ہے اس کی کوالٹی بہت ہی لوور ہے۔ آپ اپنے مدارس کا حال دیکھ لیجئے، 5 لاکھ تقریباً مدارس پورے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایجوکیشنل لیول اتنا لو ہے کہ اس کے سرٹیفکیٹ کو انٹرمیڈیٹ مانا جاتا ہے۔ آپ تنظیموں پر چاہے جتنا خرچ کر لیں، مدرسوں پر چاہے جتنا خرچ کر لیں، جتنی اونچی اونچی مسجدیں آپ بنا لیں، مینار کو سجا دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہونے والا جب تک ایجوکیشن کی حالت کو آپ تبدیل نہ کریں۔ غور کیجئے کہ سر سید احمد خان نے صرف ایک یونیورسٹی بنائی تھی، اس یونیورسٹی نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت بدلنے میں کتنا زبردست رول ادا کیا۔ اگر اسی طرح
ہم یونیورسٹیاں قائم کرنی شروع کر دیں، ہر اسٹیٹ میں ایجوکیشن پر پوری امت فوکس کرنا شروع کر دے، تو یقیناً حالات بدلیں گے۔ کسی بھی کمیونٹی کے حالات بدلنے کا صرف واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن پر فوکس کرے۔ بہت بہت شکریہ۔